خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی سوال بھیج سکتے ہیں. وسیم مدامی WASEMBADMI. کوشش کریں گے کچھ سوالات اگر یہاں سے بھی شامل کر سکیں. آپ لوگوں کے ویسے ہی بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں, ان ریٹن بھی, آڈیوز کی صورت میں بھی. اور ٹیلی فون نمبر اگر چلا بھی سکیں پلیز تو چلا دیجیے گا کہ یہ وہ نمبر ہے کہ جس پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اور آڈیو کی صورت میں ہو یا ویڈیو کی صورت میں ہو. ویڈیو ریکمینڈڈ ہے, لیکن اگر خواتین کسی بھی وجہ سے یا کوئی بھی دینا چاہے تو آپ آڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. تو ہم ان سوالات کو شامل کریں گے انشاءاللہ. شارٹ پریسائز سوال ہوگا تو ذرا ہمیں آسانی رہے گی انشاءاللہ. جناب مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, مفتی عامر صاحب, مولانا کمیل مہدی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. مفتی سہیل صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھائی پہلے کہا, ابھی جس طرح آیا میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں, کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب سونا تو تقریباً مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے تولہ ہو گیا اور چاندی اس سے بہت کم ہے, تو یعنی اب 7.5 تولے کی قیمت میں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں گویا زمین آسمان کا فرق ہو گیا اب تو ہم کیسے جو ہے وہ کس فارمولے کی بیس پہ زکوٰۃ دیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں چاہے قیمت میں کتنا ہی ڈفرنس کیوں نہ ہو, صحیح ہے, فارمولہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ صرف کسی کے پاس گولڈ ہے اور سلور نہیں ہے اور کچھ اور نہیں ہے, صرف گولڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ 7.5 تولہ ہے یا نہیں. اوکے, 7.5 تولہ ہے تو پھر وہ صاحب نصاب کہلائے گا. اور پہلی مرتبہ اگر اس کے پاس گولڈ آیا 7.5 تولہ تو اس پر پھر سال گزرنا شرط ہے, پہلی مرتبہ صاحب نصاب. لیکن اگر پھر بیچ میں درمیان میں جتنے بھی نصاب بڑھتا جائے گا تو وہ اس میں شامل ہوتا رہے گا. صحیح ہے. صرف سلور ہے, اس کے پاس گولڈ بالکل بھی نہیں ہے اور رقم وغیرہ بھی نہیں ہے, صرف سلور ہے, تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ یہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کسی کے پاس نہ گولڈ زیادہ ہے, نہ سلور ہے, نہ رقم زیادہ ہے, دونوں اس مقدار سے کم ہے جی تینوں. ہاں ٹھیک. ہاں مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے, کسی کے پاس 10-15 تولہ جو ہے وہ سلور ہے اور کچھ رقم بھی ہے. جب نصاب مکس ہو جائے, سب کو ایڈ کر لیں, ہاں نصاب اگر مکس ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر آ رہا ہے یا نہیں. اگر آ رہا ہے تو صاحب نصاب کہلائے گا, نہیں آ رہا تو صاحب نصاب نہیں کہلائے گا. اچھا ایک بات اور میں کہوں گا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کوئی شخص صاحب نصاب ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس 7.5 تولہ چاندی ہے, سونا ہے, یا 52.5 تولہ چاندی یا مکس نصاب ہے. اب اس میں سال کے درمیان میں یا سال کے اخیر میں ابھی زکوٰۃ کا دن نہیں آیا, ٹھیک ہے, اس کے نصاب میں بڑھوتری ہو رہی ہے, کہیں اچانک کوئی فائدہ ہو گیا, کوئی دکان خریدی ہوئی تھی کم میں, وہ زیادہ کی بک گئی, تو اب اس پر ہر نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے, وہ اسی میں ایڈ ہو جائے گا. اور پہلے سے جو آپ کا نصاب کا دن مقرر ہے اس سے پہلے جو بھی رقم آئے گی آپ کی وہ اس میں ایڈ ہوتی رہے گی اور سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. بالکل. یعنی مثال کے طور پہ آج 7.5 تولہ ہے سونا, اب اگلے 1 سال کے بعد یعنی کہ اگلی 4 رمضان کو فرض کر لیجیے اب اس نے زکوٰۃ پہ نصاب دینی ہے. اب جب اگلی 4 رمضان کو میں پہنچا ہوں تو اب میرے پاس جو سونا ہے وہ انشاءاللہ وہ 100 تولہ ہے. چلے وہ 100 تولہ نہ بھی ہو, 7.5 تولہ ہی ہے, لیکن آپ نے کوئی دکان کسی زمانے میں لی تھی, زمین لی تھی, وہ زیادہ مہنگی دام میں بک گئی, اور سال گزرنے سے پہلے وہ رقم آپ کے پاس آ گئی, تو وہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اسی تاریخ کو, اسی اگلے 1 سال 4 رمضان میں. جی ہاں, اور اب اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح, بہت مناسب. اگر ہمیں ایک آڈیو سوال سنوا دیں پلیز ذرا, کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم اگر نہ سوئیں تو کیا ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تہجد کی نماز بنا سوئے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ویسے سوال یہ آ چکا ہے پہلے, لیکن چلیں مفتی عامر صاحب اگر مختصر بتائیں پھر میں اگلا سوال پوچھ دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سو جائیں تو کیا تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تہجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کوشش کرنا, تو بندہ سو کے جب اٹھتا ہے نا تو وہ تہجد بنتی ہے. اور اگر بالفرض کوئی شخص نہ سویا تو صلاۃ اللیل پڑھ لے, بالکل درست ہے, انشاءاللہ اس کو تہجد کا ثواب ہی ملے گا. ٹھیک ہے, اگلا سوال سن لیتے ہیں, مفتی عامر صاحب بتائیے گا. جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ابھی میری امی ریسنٹلی 1 منتھ ہوا میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اکثر میرے خواب میں آتی ہیں, کبھی تو وہ بہت ہی خوشحال حال میں آتی ہیں, بہت خوش ہوتی ہیں,
اور نماز کبھی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں، کبھی میں انہیں بیمار دیکھتی ہوں، تو ویسے تو ان کے لیے میں کوئی نہ کوئی پڑھائی سارے سواب کرتی رہتی ہوں، تو مجھے یہ بات بہت ٹینشن ہوتی ہے، تو خواب میں بہت زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے اور کبھی یہ آڈیو ٹھیک ہے آڈیو بہت واضح نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس سوال لکھا ہوا ہے اس آڈیو کا تو میں اس صورت میں پوچھ لیتا ہوں. پوچھ وہ یہ رہی ہیں ہماری بہن کہ میری والدہ کے ان کی والدہ کے انتقال کو 1 ماہ ہوا ہے، ظاہر زخم بہت تازہ ہے ابھی، اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے انشاءاللہ. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ میرے خواب میں آتی ہیں میری مرحومہ والدہ. کبھی وہ اپنی والدہ کو خوشی کے عالم میں دیکھتی ہیں اور کبھی دیکھتی ہیں کہ بہت پریشان ان کی والدہ. تو یہ بہت مضطرب ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ بتائیے میں کیا کروں. دیکھیں وسیم بھائی، جن کا بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا، اور ماں سے تو بیٹی رشتہ ہی کا ایسا ہے. اٹیچمنٹ ایسا ہے، اللہ اللہ. تو عموماً یہ ہوتا ہے. یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کئی بیٹیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کی والدین کو، ماؤں کو سلامت رکھے. الہ آمین. لیکن بہرحال سب کو جانا ہے، ہر ایک کو. تلخ حقیقت ہے یہ تلخ حقیقت ہے. تو اگر ایسا ہے تو اس میں جیسے انہوں نے کہا کبھی خوش نظر آتی ہے، کبھی جو ہے وہ پریشان نظر آتی ہے. جی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ استغفار کریں، کچھ صدقات کریں، جیسا کہ بے شمار احادیث میں ملتا ہے کہ آپ جب استغفار پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو وہ استغفار، وہ دعائیں، وہ صدقات باقاعدہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل نور کے تشت میں رکھ کے مرحوم کو پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ خوش ہو جاتا ہے اور باقی مردوں کو بھی بتاتا ہے کہ میرے لواحقین نے مجھے یہ پیش کیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، استبشروا بہ، انہیں اس سے خوشخبری دی جاتی ہے، ان کو خوش کیا جاتا ہے. اور اگر اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ مرحوم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو انہیں موت مت دینا، یہاں تک کہ ان کو ہدایت دے جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی. تو گویا کہ مرحومین ہم سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ خوش ہونے اور ناراض ہونے میں یہ دونوں ایلیمنٹ شامل ہیں. تو ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، ان کو ضرورت ہے، ایصال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور ہمارے اچھے اعمال دیکھ کے وہ خوش ہوں گے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، مناسب، بالکل مناسب. قبلہ مولانا کمال مہدی صاحب، ایک تو وہی آپ تہجد کے حوالے سے خالی ریپیٹ کر دیجئے، ویسے سوال آ چکا ہے اور آپ نے جواب دے دیا اس کا. لیکن نماز شب اسے معمولاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ اگر سو جائیں اور اٹھ کے پڑھیں فجر سے پہلے تو زیادہ تاکید ہے اس کی، لیکن اگر کوئی نہ سو سکے تو وہ ویسے بھی پڑھ سکتا ہے نماز شب. ٹھیک ہے، یہ ذرا 11 سوال رکعت ہوتی ہے. جی سوال سنیے گا اگلا. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا سوال السلام. یہ تھا مفتی صاحب سے کہ اگر آپ کا بندہ اگر نہا رہا ہے اور غلطی وہ نہاتے ہوئے وضو کر رہا ہے، مطلب وہ کر رہا ہے، اور غلطی سے جو ہے آپ کا پانی جو ہے کھارا پانی جس سے نہا رہا ہے وہ حلق میں آ جائے، اور اس کو آنے کے بعد بندہ فوراً ہی باہر اگل لے، لیکن ہلکا سا ٹیسٹ جو ہے آپ کا حلق میں محسوس ہو جائے، تو اس سے کیا روزہ باطل ہو جائے گا یا پھر آپ کا مکروہ ہو جائے گا؟ یہ ذرا پوائنٹ کلیئر فرما دیے گا. صحیح. تو کچھ علاقہ مطلب ایسا کھارا پانی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر منہ سے نکالنا بھی ایک کام ہوتا ہے، پورا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چونکہ یہ غلطی سے انہوں نے خود کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو باطل نہیں ہوگا، اور اگر اس کا ٹیسٹ رہ گیا ہے تو اس سے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بسا اوقات جیسے ہم خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک کیفیت ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اندر، ہے نا، کچھ گیا نہیں حلق میں اندر یا حلق سے اندر، لیکن وہ اس کا ذائقہ خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے اندر. تو اگر کوئی ایسا کھارا پانی کے جو غلطی سے چلا گیا، انہوں نے فوراً ہی کہتے ہیں اگل بھی دیا، اور اس کی ایک کیفیت باقی رہ گئی، اب آپ جتنا بھی اس کو بعد میں اسپٹ آؤٹ کر دیں وہ آپ کو اندر محسوس ہوتا ہی رہے گا، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا روزہ صحیح ہے اور وہ اسی طرح جاری رکھیں اس روزے کو انشاءاللہ سے. اس میں کوئی فقہی رائے مختلف ہے؟ پھر میں دوبارہ اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا نا کہ غلطی سے ہو تو وہ نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر واضح طور پر وہ پانی آپ سمجھتے ہیں کہ اندر چلا گیا ہے، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے غلطی سے ہو. جی ہاں، غلطی سے ہو. لیکن اگر ذرا سا گیا تھا اور آپ نے فوراً اگل دیا ہے اور اس کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے، تو اس میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک، صحیح ہے. یہ آپ سے سوال یہ بھی پوچھا ہے کمال مہدی صاحب کو، کہتے ہیں میرا علماء کرام سے سوال ہے، اور آپ بتا دیجئے کہ کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور کیا اس کا اس قدر بھی اثر ہو جاتا ہے کہ کسی رشتے کو
توڑوا دے یا اختلافات پیدا کر دے. بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے, لوگ مطلب ڈسکس ہونے والا مسئلہ ہے. اگر میں یہ شہر بابل کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے, ہاروت و ماروت کا, کہ جو آئے تھے فرشتے اور وہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جدائی ڈلواتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان اسی جادو کے ذریعے سے. اس کا تو ذکر واضح طور پر قرآن میں ہے. اور وہ جب جادو سکھاتے تھے لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ یعنی تمہارا امتحان ہے, ہم فقط جادو توڑنے کے لیے تمہیں وہ جادو سکھا رہے ہیں, تم یہ کام نہ کرنا کہ تم اس جادو کو سیکھ کر, کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے بھی آپ کو کوئی عمل کرنا پڑتا ہے, تو اس کے ذریعے سے پھر تم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواؤ. لیکن بہرحال وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جادو تو ہے, اس کی حقیقت ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے, ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک کوئی صاحبہ گئیں اگر کسی شادی میں اور انہوں نے 3-4 جو ہے وہ ڈرنکس پی لی ہیں, اس کے آگے ان کے بعد میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو بیٹی سے کہیں گی کہ تمہیں کسی نے نظر لگائی, جادو کیا ہے تمہارے اوپر کسی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو 4 پلیٹیں ایکسٹرا کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں دیکھیں گی وہ کہ اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے, بلکہ کہ جادو کیا ہے کسی نے. تو اپنی ہر بات کو اس پہ تطبیق کر دینا کہ کوئی نہ کوئی جادو ہوا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. بس اتنا کر لیجئے کہ اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے تو جو بھی ہے وہ قرآنی اعمال کی طرف جائیے, سنتوں کی طرف جائیے, اور کسی خرافات میں نہ پڑیے. اور وہ ہیں سورہ قل هو اللہ احد, سورہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, معوذتین جسے کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صحیح ہے. تو اس کی تلاوت فرمائیے, اس کو دم کر کے پانی پی لیجئے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہیں یکاد الذین کفروا والی آیت سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ان کو پڑھیے, وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کی کوشش کی گئی تھی, تو اس کی بھی اس کا مطلب ایک حقیقت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا جو سورہ قلم کے آخر میں, ان کو پڑھنے کے بعد فریمز وغیرہ میں بھی آتی ہیں, لیکن خود پڑھیں اس کو, اور پڑھنے کے بعد دم کر لیں اپنے اوپر ہی, اس کا پانی بنا کے پی لیں, یا ویسے ہی اس کی تلاوت کریں اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام نظر بد سے اور جادوؤں سے محفوظ رکھے. اس کے بعد مطمئن ہو جائیں. اس کے بعد اپنے آپ میں تسلی کر لیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تھا وہ میں نے انجام دے دیا ہے. اور پھر اپنے اعمال پر یوں بھی غور کر لیجئے کہ بسا اوقات ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ مکافات عمل ہوتے ہیں, کسی کا حق کھایا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر میں ویسے تو زندگی میں بڑا اچھا بنتا ہوں, لیکن بہن کا حق کھایا ہوا ہے وراثت میں. مثال کے طور پر کسی اور پارٹنر کا حق کھایا ہوا ہے, قرضہ اس کو لے کر اور اس کے بعد ہڑپ کر گیا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے آثار کبھی کبھار انسان کی زندگی پر آتے ہیں, اور یہ اچھا ہے کہ آ جائیں اور انسان اگر متنبہ ہو جائے, ورنہ اگر آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اور زیادہ شدید ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھار تنبیہ کر دیتا ہے, انسان کو ہلا دیتا ہے. ان اعمال کو, حقوق العباد کو ٹھیک کر لیں اور یہ قرآنی اعمال انجام دے دیں. اس کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ اگر جو جادو تھا تو وہ انشاءاللہ حل ہو گیا, باقی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امتحان ہے. بالکل سے, بالکل. مولانا عمران بشیر صاحب اسی عنوان سے فرمائے گا, یہ حقوق العباد کے عنوان سے. یہ ظاہر ہے اب یہ کسی پر جادو کروانا یہ تو ایک بہت ہی آگے کا مرحلہ ہو گیا. ویسے بھی کسی کا دل دکھا دینا اپنے کسی ایک جملے سے بھی, اپنے کسی ایک جیسچر سے بھی, یہ بھی یعنی بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز اتنی زیادہ فراوانی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط ہی لگنے کم ہو جاتی ہے, کہ اتنا نارمل ہو رہا ہوتا. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہونا, نماز, روزہ, زکوٰۃ کی باتیں وہ تو ہے ہی اپنا ضروری, دوسرے کا خیال رکھنا, اس کا کوئی حق نہ مارنا, اس کا دل نہ دکھانا, یہ کتنا اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, مسلمان کا لفظی ترجمے پہ ہم ذرا غور کریں نا, تو امید ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے نکل جائیں. مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ مسلم بخاری کے اندر روایت ملتی ہے المسلم من سلم المسلمون, کہ مسلمان کامل وہی ہے جس سے مسلمانوں کو سلامتی پہنچے. لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں آقا کریم فرمایا میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں کامل مسلمان ہے ہی وہ جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے. اب ہم نماز جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں, رمضان میں بڑا رش ہوتا ہے, بڑی برکت, اور کیا کرتے ہیں گاڑیاں راستے میں پارک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کسی کی موت واقع ہو رہی ہے بیچارے کی, کسی نے ہاسپٹل پہنچنا ہے, کسی نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, اب وہ بیچارہ آ کے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ خیال نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھے کسی کے اوپر کوئی احسان تو نہیں کر رہے. تو اس لیے حقوق العباد سب سے پہلے اس کو ترجیح دینے کا حکم ہے. صحابہ کرام قسمیں کھا کے کہتے تھے واللہ ما آذیت احدا بلسانی, جب سے کلمہ پڑھا ہے کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہیں پہنچی. ولا اجد فی قلبی غشا لاحد, اور نہ ہی ہمارے دلوں میں کسی کی نفرت ہے. صحیح ہے. عبادت کی آڑ میں آ کے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھنا ہے کہ جادو ہو گیا, فلاں ہو گیا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان قطع تعلق ہی کرتا ہے, اللہ اس کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں.
اور صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. صحیح. تو ہمیں ان اعمال کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی سہیل صاحب، اس پہ اگرچہ بات ہو چکی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ذرا آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ایکچولی میں نے یہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو مولانا کمال نبی صاحب نے کہا نا کہ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اور کون سے سورہ کی آخری دو آیات؟ سورہ قلم کی آخری دو سورہ قلم کی آخری دو آیات. تو تاثر یہ بنتا ہے، حالانکہ قرآن مجید سے زیادہ مستند حوالہ کیا ہوگا، لیکن وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اچھا تو بس سورہ ناس پڑھنی ہے، بس سورہ فلق سورہ ناس پہ کیسے اترے گا. لیکن اگر یہیں پہ یہ بتاتے ہیں مولانا کمال صاحب کہ ذرا اس میں یوں کریں، پھر 4 چمچے اس کے ڈالیں، 2 انڈے، پھر یہ اس نیٹی جٹی کے پل پہ ذرا ایسے کر کے یہ کر دیں، اور پھر پہاڑ کے پیچھے یہ بھی ہو جائے، تو ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑا ریسرچ والا جواب دیا ہے مولانا صاحب نے، اس سے اتر جائے گا جاتو. جا کر قبرستان میں پڑھیں، جا کے ہاں قبرستان میں قبر کے سائڈ پہ 90 ڈگری کے اینگل سے. تو لگتا ہے کہ یار بڑا ریسرچ کیا مولانا صاحب نے. یہ تو اب فلک ناس نہیں، اب میں اللہ نہ اگر توہین نہ ہو جائے، لیکن ایکچولی میں نے یہ ریئیکشنز دیکھے ہیں. تو اس پہ آپ فرمائیں بھائی قرآن سے زیادہ مستند حوالہ کون سا ہے یار؟ اچھا میرے پاس سے ایک شخص آیا اور ایسے کئی لوگ آتے ہیں، ہاں مجھ پر جادو ہے. ہاں ارے بھائی نہیں ہے، آپ نے صحیح نہیں چیک کیا. یعنی مطلب جادو اپنے اوپر مسلط کروانا گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. جی 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 ہر کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے، اور بھائی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی پر خواہ یہ کر رہا ہو. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے. صحیح. انہوں نے جو ایک سوال کیا نا کیسے پتہ لگے، جی 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 مثال کے طور پر آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ نے سارے اسباب اختیار کیے، اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، صحیح، اندیکھی دیواریں آ رہی ہیں، تو پھر اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ کسی سے چیک کروا لیں. اور یہ جو سورہ فلق اور ناس کی بات ہوئی نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کا مولوی نہیں کہہ رہا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ اس سے مبرہ ہیں، لیکن لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے جو یہ ظلم کیا تھا اور جادو کروایا تھا، تو اس کے مطابق جبرائیل علیہ السلام یہ 2 صورتیں لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جادو ہٹ جائے گا. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ امام الملائکہ لے کر آئے امام الرسل کے پاس، اور اس کے بعد وہ آیات پڑھی گئیں، دونوں صورتیں پڑھی گئیں، یہ ملا کر تقریباً 11 آیات بنتی ہیں دونوں کی. تو 11 مرتبہ پڑھی گئیں، تو اس سے الحمدللہ یہ سارا جادو زائل ہو گیا. تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے. حضور علیہ السلام مبرہ ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. لیکن تعلیم امت کے لیے ہے کہ کسی پر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یہ رسیوں کے، یہ پرندوں کے پروں کے، یہ فلاں چیز اس کے چکروں میں نہ جائیں. نماز کی پابندی کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ پڑھیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسے جادو دور فرماتا ہے. انشاءاللہ. بالکل سے بالکل سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا تھا ان کے پاس کہ جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کو دم کر دیجئے یا شفا ہو جائے مجھے. تو امام نے اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کچھ پڑھا، اور وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا. تو بعد میں سے خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح جا کے کہ کیا پڑھا تھا انہوں نے. تو جب وہ واپس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب تجھے شفا مل گئی ہے، بس کافی ہے یہ تیرے لیے، تو نہ پوچھ آگے. تو اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو. تو اس کے ذہن میں یہی کوئی تصور تھا کہ کوئی بہت ہی ایسی الگ چیز ہوگی کہ جو عرش الہی کے خزانوں میں سے کچھ ہے، فرض کیجئے. تو امام علیہ السلام نے کہا، اور واقعی عرش الہی کا خزانہ ہے جسے ہم محسوس نہیں کر پاتے، اصل تو یہی بات ہے. امام نے کہا کہ میں نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے. تو اس نے کہا فقط بسم اللہ. اللہ اللہ. اور چونکہ نعوذ باللہ بات کرنے میں ایک استہزاء آ گیا اور وہ ہاتھ پھر شل ہو گیا. اللہ. امام نے کہا اب یہ نہیں ٹھیک ہوگا، اس لیے کہ تو اس کی قدر کو کھو چکا ہے، اب تو اس کی اہمیت کو کھو چکا ہے. تو لہٰذا جب آپ اس یقین کی منزل پر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا بھی ہوتا ہے، اثر اس یقین میں. بالکل سبحان اللہ. مفتی احمد صاحب ایک سوال، بیٹا سوال سنائیے گا. زکوٰۃ سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جیسے گولڈ ہوتا ہے، اگر وہ گولڈ جو ہے وہ پھر بچوں کے لیے رکھا گیا ہو، بچیوں کے لیے رکھا گیا ہو، اور وہ ان کی شادیوں کے لیے رکھا گیا ہو، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ گولڈ کی جو زکوٰۃ ہے ہم تو نکالتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے، گولڈ کے پرائز اتنے بڑھ چکے ہیں، تو وہ اس نیت سے رکھا گیا گولڈ کہ وہ بچوں کی شادی میں یا بچے کی شادی میں دیا جائے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. صحیح جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچیوں کی، بہنوں کی شادی کے لیے یا حج کے لیے کسی چیز کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہو، جب تک اس مصرف میں استعمال نہ ہو تو آپ کے پاس پڑی ہوئی یا ریزرو تو زکوٰۃ اس پر دینی پڑے گی. ہاں جس مصرف کے لیے آپ نے سوچا تھا اس میں استعمال کر لیا تو پھر نہیں ہوگی. لیکن اگر سال پورا ہو گیا ہے مثال کے طور پر، سال تو شرط شادی ہے بچی کی 4 مہینے بعد، اس سال مکمل ہونے کے 4 مہینے بعد،
لیکن سال اس سے پہلے پورا ہو گیا, تو اب دینا پڑے گا, یا وہ یہ سوچ کے کہ میں نے تو اس مقصد کے لیے رکھا تھا بچی کی شادی کے لیے اور ابھی 4 مہینے بعد شادی ہے تو ابھی میں نہ دوں زکوٰۃ پھر بھی دینی پڑے گی, چونکہ آپ کے پاس ریزرو اماؤنٹ ہے اور اس میں انشاءاللہ زکوٰۃ دینے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اس میں برکت ہو جاتی ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس نیت سے اگر کوئی اس ایکسپائری ڈیٹ کہہ رہا ہوں, جو بھی ڈیو ڈیٹ ہے اس سے پہلے خرچ کر لے کہ زکوٰۃ ڈیو نہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے شاید یہ کوئی بہت آسان عمل نہ ہو, لیکن اس سے بھارت زکوٰۃ کے فریضے سے ساقط ہو جائے گا. اس ٹائپ کے تو مارکیٹ میں ہیلوں کی بارات لگی ہوئی ہے, یعنی کئی طریقے موجود ہیں اگر اس طرح کرنا ہے تو. لیکن آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کچھ پیسے بچانے کے لیے, تو شرعاً اور قانوناً آپ کے اوپر زکوٰۃ نہ واجب ہوئی کہ نصاب سے آپ نے تھوڑا سا کم کر دیا, خرچ کر دیا. لیکن آپ بتائیں کہ جس نیت سے کیا زکوٰۃ بچانے کی نیت سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. واقعتاً وسیم بھائی یہ رویہ رائج ہے کہ لوگ کرتے ہیں. میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتا کہ لوگ کہیں سیکھ نہ لیں وہ رویے, یعنی ہیلے سیکھ نہ لیں. دیکھیں ایک زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, ایکسس اماؤنٹ اس لیے دیا ہے کہ قرآن میں واضح کہا ہے کہ جن کو زیادہ دیا ہے ان کے اموال کے اندر جن کو کم دیا ہے ان کا حصہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے تقسیم رزق کا, تاکہ لوگ لوگوں سے جڑے رہیں اور اجر و ثواب بھی ملتا رہے لینے والے کی وجہ سے دینے والے کو. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سسٹم کو فالو کرنا چاہیے جو اللہ کا ہے. ایک کوئک کوشچن مولانا مولوی صاحب بس پھر اینڈ کرتے ہیں عمران بشیر صاحب سے, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بال پین کی جو انک ہوتی ہے وہ کیا وضو کے میں امر مانے ہوتی ہے؟ یہ ویسے تو ایک شخصی اطمینان کا مسئلہ رہتا ہے کہ اگر کسی کو یہ اطمینان ہے کہ پانی پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے کافی ہے, اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید پانی نہیں پہنچ رہا تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. شخصی اطمینان کا مسئلہ ہے اصل تو یہ. لیکن اگر آپ ہماری رائے کو اس میں پوچھ لیں تو اگر وہ پین کا نشان لگ بھی گیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے صابن سے اسے دھو لیا ہے, تو اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ اس کے بعد وہ فکر کریں, وہ پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ اس کے جلد کے اوپر خالی ایک جو پین کا جو رنگ ہے وہ مانع نہیں ہوتا کہ پانی ہی نہ پہنچے. تو اس میں میک اپ اور مسکارے وغیرہ کے سوالات کل پوچھ لیں گے اس میں انشاءاللہ, تو الگ ایک ڈیبیٹ ہے پوری. اس میں کوئی اختلاف ہے یا یہی رائے؟ بال پین کے حوالے سے, بال پین کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا اس میں سختی ہے, تھوڑی سختی ہے. کہیں ان کے یہاں سختی ہوتی ہے, کہیں ہمارے یہاں سختی ہوتی ہے, کہیں ان کی طرف نرمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جس کا کتابت کا کام ہے لکھنے کا, اس کے لیے تو یہی رعایت ہے جو ہے. لیکن جس کا یہ باقاعدہ کام نہیں ہے اور لگ جاتا ہے تو اس کو حد المقدور دھونا ضروری ہے, اور پھر اگر نہیں اکھڑتا تو ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے حد المقدور جتنی اس کی استطاعت تھی نہیں دھویا تو پھر اس کا وہاں پر میرا شمار ہوگا کتابت نہیں, کتابت والے کام جو میں لکھ رہا ہوں پین سے بار بار. جیسے رنگ ریزے کی مثال دی جاتی ہے کہ جو کلر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے کلر جو لگ جاتا ہے وہ معاف ہے. یہ جرم دار کے لیے یہ اصول ہے ہر چیز. قبلہ آخر میں مولانا عمران بشیر صاحب, بس ایک سوال ہے, آپ یہ بتا دیجیے, کل تذکرہ بھی بہت تفصیل سے ہوا جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, تو آپ بطور مجموعی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ماہ مبارک میں دل آمادہ ہوتے ہیں ذرا کچھ چیزوں کا ارادہ کرنے کے کہ بھئی رمضان مبارک کے بعد یہ چیزیں سے اپنے آپ کو نجات دلائیں گے, تو کیا ایک دو چیزیں اگر ہوں تو وہ کیا ہو؟ مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون جنت جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اماں خدیجہ کو دیکھ رہے ہیں, تو جو اس معاشرے کے تناظر میں کیفیت تھی بیٹیوں کے حوالے سے, تو ساتھ ہی اماں خدیجہ کو دیکھتے فرمایا کہ اس کے بارے میں فکر نہ کریں, اللہ نے اس فاطمہ کو ہم سب کے لیے بڑی خیروں کا برکتوں کا ذریعہ فرمایا. اور بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور انہوں نے حضور کے ساتھ کیا کیا, اس کو تھوڑا سا ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی وہ آتی تھی کھڑے ہوتے تھے. آج کے والدین کے لیے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اہمیت دیں, اور وہ اپنے والد کی اہمیت دینے کے لیے خود کھڑی ہوا کرتی تھی, اور کبھی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ کہیں میرے شوہر کے پاس یہ چیز نہ ہو اور ان کو دقت کا یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور یہ اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کی کہ ساری زندگی حسنین کریمین نے اپنے والد محترم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں, یا ان کے آگے کبھی نہیں چلے یا ان سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے. باقاعدہ بخاری میں روایت ہے, لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تسمیہ بسمہ, کہ نہ ان سے پہلے کبھی بیٹھے, نہ ان کا نام لے کے پکارا, اور نہ ان کے کبھی آگے چلے, ہمیشہ پیچھے چلا کرتے تھے کہ والد کی گستاخی نہ ہو جائے. تو یہ ساری بی بی فاطمہ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی فرمائی ایز اے ماں ہونے کے ناطے سے. چھوٹی سی عمر پائی
اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں اور غزوہ بدر جس سال ہوا رمضان کے اندر نکاح ہوتا ہے اور رمضان میں دنیا سے پردہ فرماتی ہیں 29-30 سال کے قریب عمر. لیکن اس چھوٹی سی عمر میں پوری امت کی خواتین کو وہ کچھ دے دیا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. راضیہ مرضیہ یہ 2 صفات ایسی لے کے چلی گئیں کہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی کہ لوگوں کی خدمت کر کے راضی کیا اور رب نے ان کو راضی کرنے کے معیار کو اتنا بڑا بنا دیا کہ جو فاطمہ کو راضی کرے گا وہ اللہ کو راضی کرنے والا, جو ان کو ناراض کرے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا. اللہ جزاک اللہ. بہت نمبر تمام علماء کرام کا بہت 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 شکریہ. دو مصرے. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, یہ کل کے آپ کے سوال سے بھی متعلق ہے, جو لوگ ایسی حوالہ دیتے ہیں. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا کوئز کا سیگمنٹ انشاءاللہ.